یہ ایک ایسا موقع آپ کو ملا ہے کہ سراج الدین صاحب نے کیریئر گائیڈنس کے لیے ایک جلسے کا اہتمام کیا ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج اتنی بڑی تعداد میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس بارے میں صرف میں سراج صاحب نے جو کہا کہ جو بلون ہوتا ہے اس میں گیس اگر ہو تو بلون اڑ سکتا ہے، فضاؤں تک پہنچ سکتا ہے، آسمانوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور میں یہ خوشخبری آپ کو دینا چاہوں گا کہ آج تعلیم کے میدان میں مسلمان اتنے آگے بڑھے ہیں کہ وہ گیس جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے آج وہ ہر نوجوان مسلمان لڑکے اور لڑکیوں میں موجود ہے، اور وہ انشاءاللہ وہ مقام ضرور حاصل کریں گے، کیونکہ علامہ اقبال نے خود کہا ہے مسلمانوں کے لیے کہ نہیں تیرا نشیمن خسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یعنی پہاڑوں کی چٹانوں پر علامہ اقبال نے مسلمانوں کو نہیں بھیجا، بلکہ مسلمانوں کو اونچے مقام تک پہنچنے کی ترغیب دی۔ آج حالات جو بھی ہیں، مرکز میں جو حکومت قائم ہے اور جو باتیں آج ہو رہی ہیں کہ کسی مسلمان کو گھر نہ دیا جائے، کسی مسلمان کو ملازمت نہ دی جائے، گھر واپسی کا پروگرام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ سب ساری چیزیں ایسی ہیں، اس سے ہم کو ڈرنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان سوائے اللہ کے کسی اور سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ کیریئر گائیڈنس کے لیے سراج صاحب نے کہا کہ اچھی انگریزی ہم کو بولنا چاہیے، ہم کو سیکھنا چاہیے، لیکن میں یہ بولتا ہوں کہ انگریزی کے ساتھ ساتھ آپ کو ریاستی زبان بھی سیکھنے کی سخت ضرورت ہے۔ تیلگو زبان آج اتنا اہم مقام پر پہنچی ہے، یہ ایک ریاست تھی، اب تو تیلگو کے 2 ریاستیں ہو گئی، اسی لیے ہر ایک کو انگریزی تیلگو کے ساتھ ساتھ اپنی مادری زبان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، آخر سیاست افغانی پڑھ کے یہاں آئے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے آپ کو۔ کل رویندر بھارتی میں ایک پروگرام تھا جو فل ٹو دی کیپیسٹی تھا، اور اس کی پبلسٹی صرف سیاست میں دی گئی، اور محمود علی صاحب جو ڈپٹی چیف منسٹر ہیں اتنے خوش تھے کہ کسی پروگرام کے لیے جب بھی سیاست میں کوئی نیوز، کوئی اشتہار شائع ہوتا ہے تو آج عامت المسلمین اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کس طرح استفادہ کیا جائے۔ یقیناً آپ لوگوں نے 25 سال محنت کی ہے، ایک ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے 25 سال کا عرصہ کوئی طویل عرصہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ دیکھیں گے تو عثمانیہ یونیورسٹی کی سینٹینری ہو گئی، نظام کالج کی کسی اور زمانے میں سینٹینری ہو گئی، تو یہ جو چیزیں ہیں، جو ادارے ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ میں نے بھی شاید ایک غلطی کی ہے کہ ایک ابراہیم پٹن میں نے اسکول خریدا ہے، 4.5 کروڑ میں وہ اسکول خریدا ہوں، جس میں 50,000
بلڈنگ ہے، کنسٹرکشن، اور ہر کلاس روم اے سی ہے، اس میں کمپیوٹرز ہیں، اس میں ٹرانسپورٹ کے لیے گاڑیاں ہیں، یہ سب چیز ہے، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں اسکول نہیں چلا سکتا۔ یہ عامر علی خان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ان اونروں سے بات چیت کی اور وہ اسکول کو خریدا ہے، لیکن میں ان سے کہا کہ میں اس لیے اسکول نہیں چلا سکتا کہ میں ڈونیشن کے خلاف ہوں، میں بہت بڑی بڑی فیسوں کے خلاف ہوں، اور اس کے بغیر اسکول کا چلانا بہت مشکل، اس لیے کہ جس طرح ایکسیلنس ہونا چاہیے، اگر وہ ایکسیلنس پورا ملتا ہے تو آپ اس کے لیے اپنے قدم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ میں نے عامر سے کہا ہے، ابھی وہ امریکہ گئے ہیں، آنے کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں NDA کی طرز کے کوئی ایسے پروگرام شروع کروں جس کے ذریعے نوجوان نسل آرمی میں، پولیس میں اور دیگر جو ملازمتیں ملتی ہیں IAS IPS اور اسٹیٹ کی جو کلاس 1 سروسز ہے، ان کے لیے وہ پروگرام شروع کروں گا تاکہ بڑی سے بڑی تعداد میں مسلمان ان ڈپارٹمنٹس میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے قابل بن سکیں۔ میڈم نے ابھی یہ بات کہی کہ بڑی سے بڑی جگہ پر، بڑی سے بڑی ملازمت پر عورت کام کر سکتی ہے۔ یہ شک ہے کہ عورت کام نہیں کر سکتی، لیکن میں پوری امید ہوں کہ عورت برابر اپنا حق ادا کرتے ہوئے بڑے سے بڑے پوسٹ پر بھی پہنچ سکتی ہے۔ میں اس کی مثال یہ دینا چاہوں گا کہ آندھرا پردیش ولبھ بھائی پٹیل پولیس اکیڈمی کی جو عہدیدار ہے، جو اس کو چلاتی ہے، وہ ارونا بہوگنا ہے۔ بائی چانس وہ وہاں پر پہنچی ہیں، لیکن سینیارٹی کا لحاظ رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو وہ آندھرا پردیش کی پولیس کی DGP بن سکتی تھی، لیکن ایک اتنے بڑے ادارے کو جو سینٹرل سروسز کی ٹریننگ دیتا ہے، اس کی صدر بننا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ کیا ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کیا اس کام کے قابل نہیں ہیں کہ وہ کسی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بن کر اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح بھی ہو، مسلمانوں کی اگر خدمت کرنا ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے، تو کس ذریعے کے تحت یہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اس پر ہم کو غور کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ انگریزی کی بات ہوئی، امریکن ایکسنٹ اور برٹش ایکسنٹ، اس کا سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ آج ہمارے پوتا پوتی، نواسے نواسی ہماری انگریزی کو ایکسنٹ کے حساب سے صحیح کرنے کے لیے تیار ہے۔ عامر علی خان کی بیٹیاں، عامر علی خان کا بیٹا اور میرے نواسیاں آج اتنی اچھی انگریزی بات کرتے ہیں، اتنا اچھا ایکسنٹ ہے ان کا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گریجویٹ ہوتے ہوئے بھی ویسی انگریزی بات نہیں کرتا۔ ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ عامر علی خان نے، سراج صاحب نے تو MSc گولڈ میڈل حاصل کیا، MBA، پھر PhD، پھر LLB، اتنے سارے ڈگریوں کے حامل ہیں وہ۔ لیکن میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جب عامر علی خان نے گریجویشن کیا، اس کے بعد وہ سیاست میں کام کرنے کے لیے آ گئے۔
اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ وہ کب شریک ہوئے, کب یونیورسٹی اٹینڈ کرے, تو MBA کر لی, مجھے معلوم بھی نہیں. اور جب ڈگری ملی تو میرے بتا کے بولے پاپا یہ میری ڈگری ہے. اور اسی طرح 2 سال کے بعد انہوں نے جرنلزم کا کورس کیا, وہ بھی میری اطلاع کے بغیر کیا. اگر پڑھنے کی جستجو رہی تو کوئی حدود ایسے نہیں ہے کہ اس کو آپ پار نہیں کر سکتے. اس بات کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے. میں جہاں تک آج کل کے اسکولس ہیں وہاں پر بڑی بڑی فیس لی جا رہی ہے. کوئی ایسا اسکول نہیں ہے. کل میں کسی اسکول سے بات کیا کہ ایک نرمل کا لڑکا ہے, 90.1% اس نے حاصل کیا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس اسکول میں داخلہ لے. تو مینجمنٹ نے کہا کہ 94 پہ ہم روک دیے, 91 پہ 90 پہ دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں. تو آج تعلیم کے میدان میں بہت اچھے ریزلٹس ہیں. ابھی MSET کا ریزلٹ آیا ہے, ٹاپ 10 کا اعلان ہوا ہے انجینئرنگ اور میڈیسن کے لیے, لیکن کتنی افسوس کی بات ہے اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے. نہیں ہو سکتا ہے کہ 10th رینک کے بعد مسلمان, لیکن اس میں بھی بچیوں کی تعداد زیادہ. گزشتہ 10 سال کا میرے پاس ریکارڈ ہے کہ اسٹیٹ رینک لانے والوں میں بچیوں کی تعداد زیادہ ہے. کیونکہ میڈم نے ابھی کہا کہ گھر جانے سے پہلے چورستوں پر بیٹھے رہتے ہیں, ابھی گپ شپ کر کے رات دیر تک بچے آتے ہیں, اور بچیاں گھر جلد پہنچ کے تعلیم کی طرف اپنے آپ کو راغب کر لیتے ہیں, تو ان کا رزلٹ اچھا آتا ہے. یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو روکیں, بچوں کو شام کے ساتھ ہی تعلیم کی طرف راغب کریں. اور آج کی ضروریات یہ ہے کہ ہم ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آج کی ضروریات کیا ہیں اس کے اوپر بھی ہم کو غور کریں. مثال کے طور پر میں نے اپنے بچوں کو ہر وہ کام سکھایا ہے, بچیوں کو اور بچوں کو, کہ آج وہ کسی بھی امریکن یا برٹش خاتون سے اپنے آپ کو کم سمجھ نہیں سکتے. میں نے ان کو کار کی ڈرائیونگ سکھائی, میں نے ان کو بندوق چلانا سکھایا, میں نے ان کو تیرنا سکھایا, میں نے ان کو گھوڑ سواری سکھائی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آج انسان کی یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقابلے کے لیے, کل اگر آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں IAS میں چلے جائیں تو آپ کو بندوق چلانا بھی آنا چاہیے, آپ کو گھوڑ سواری بھی آنا چاہیے, جبھی تو آپ IAS IPS کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں پہ غور کرتے ہوئے ہم نے کئی طرح کے پروگرام شروع کیے. اسپوکن انگلش کی کلاس ہوئی, اور جس طرح آپ کر رہے ہیں ظہیر کے گھر پہ بھی تقریباً 20 خواتین وہاں پر یہ ٹریننگ لے رہے ہیں, اور اناس وہاں پڑھا رہے ہیں, اور بہترین انگریزی ایکسنٹ, اس لیے کہ ہندوستان میں ایکسنٹ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک بدلتے رہتا ہے.